ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک ناولٹ پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے پردے میں رہنے دو، اور اس کی رائٹر ہے مومنہ خورشید علی۔ مومنہ خورشید علی کے ناولز زیادہ تر فنی اور اچھے ہوتے ہیں، مطلب ان کا رائٹنگ سٹائل بھی اچھا ہے اور یہ اچھا لکھتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ والا ناول کیسا ہے۔ کہنے کو تو میں آج بھی خوبصورت ہوں، لیکن خوبصورتی کے بیچ اگر موٹاپا حائل ہو جائے تو لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا ہے۔ موٹاپا نہیں خوبصورتی، بس انہیں پھر موٹاپا ہی موٹاپا نظر آتا ہے، خوبصورتی کہیں نظر نہیں آتی۔ اف، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی اسمارٹ تھی، جو بھی کپڑا پہنتی تھی خوب جچتا تھا، ایک بچے کی ماں تو میں کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک دم میرا وزن بڑھ گیا اور میں نے توجہ ہی نہ کی، یہاں تک کہ میں موٹی اور بھدی ہو کر اپنی عمر سے 2 گنا لگنے لگی۔ نہ صرف اپنی عمر سے بلکہ اپنے شوہر سے بھی بڑی دکھائی دینے لگی۔ اس چیز کا احساس مجھے اس دن ہوا جب میری ہمسائی نے کہا، اللہ ہیرا، تمہارا دیور تو بہت ہینڈسم ہے، ابھی کبارہ ہے کیا؟ خفت اور غصے سے جو میرا حال تھا بتا نہیں سکتی۔ میں ذرا سی موٹی کیا ہو گئی، ہارون صاحب سب کو ہالی ووڈ کے ہیرو دکھائی دینے لگے۔ لوگ بھی کتنے دوگلے ہیں نا، تعریف کرتے ہوئے کتراتے اور تنقید کرتے ہوئے انہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ دوسروں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جبکہ موٹا بندہ تو ہم وقت شرمندہ رہتا ہے، اسے شرمندہ کرنے والوں کو سزا ہونی چاہیے۔ میں بھی کیا لے کر بیٹھ گئی۔ سوال یہ ہے کہ 1000 جتن کر لیے ہیں مگر وزن ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اب یہ عالم ہے کہ جتنا ڈائٹنگ کرتی ہوں یا جتنی ایکسرسائز کرتی ہوں، اشتہا اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے اور وزن میں 1 انچ بھی فرق نہیں آتا۔ سچ پوچھیے نا، اب تو اپنے ہسبینڈ کے اسمارٹنس سے حسد ہونے لگا ہے۔ اس موٹاپے نے بتدریج حجم سمیت میرے مرتبے کو بھی ساتھ ساتھ بڑھایا، تو میں ہارون کی بھابھی باجی سی اماں ہی نہ کہلائی جانے لگی۔ کوئی آسان سا حل بتا دیں کہ میں راتوں رات اسمارٹ ہو جاؤں۔ پروگرام اینکر نے کال سن کر ایک بلند و بانگ کہکا لگایا۔ اینکر کے شو میں آئے مہمان بھی اس دلچسپ بات پہ ہنس رہے تھے۔ لگتا ہے یہ کال ہماری آج کی سب سے دلچسپ کال ہوگی، بلکہ پورے ہی ویک کی سب سے دلچسپ کال۔ اینکر محظوظ ہوتے ہوئے پھر اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنے میاں کو خوب کھلانا پلانا شروع کر دیں؟ آپ اسمارٹ نہیں ہوں گی تو کیا، وہ تو موٹے ہو جائیں گے نا، اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر مارننگ شو کی میزبان نے جناتی کہکا لگایا، پھر کہنے لگی، بہرحال یہ تو ایک جوک تھا، آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کو ایک ٹوٹکا بتائیں گے کہ آپ پھر سے اسمارٹ اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ جلدی سے قلم کاپی سنبھال لیجیے، اب سے کچھ دیر کے بعد ضدی وزن کو چت کر لینے والا چھٹکا ڈائٹ آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔ ہم ابھی گئے اور ابھی آئے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہلنا مت۔ دوسرے پل کمرشل بریک میرا منہ چڑھا رہا تھا، میں جو قلم کاغذ سنبھال کر بیٹھی تھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ لیکن یہ کتنی بڑی خوشی کی بات تھی کہ میری کال ٹی وی شو میں مل گئی تھی۔ میں نے قریب بیڈ پر سوئے ہارون کو دیکھا جو میری خوشی سے بے خبر خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ سوائے ہارون کے میں یہ خوشی کس سے شیئر کرتی؟ میں نے جھنجھوڑ کر ہارون کو جگا دیا۔ ہارون دیکھیے، مارننگ شو میں میری کال مل گئی ہے۔ ہارون جو جاگنے کے باوجود ڈیٹ بن رہا تھا، یکدم اچھل کر بیٹھ گئے۔ گویا آج پھر میرے فون کا بیلنس برباد ہوا ہے۔ ہارون نے میرے ہاتھ سے فون جھپٹا اور بیلنس چیک کرنے لگے۔ مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اترا کر کہا، کال ملنا معمولی نہیں ہوتا۔ ہارون نے میرے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، بات سنو، یہ تم اگر فضول باتوں پر خوش ہونا چھوڑ دو تو آدھا وزن تو تمہارا ویسے ہی کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہارون کی نگاہ اپنے بیلنس پہ پڑی تو دھاڑ کر بولے، یہ کیا تم نے 300 روپے اڑا دیے؟ لے لیجئے گا مجھ سے، 300 روپے میں 3 لاکھ کا مشورہ ملنے والا ہے۔ میں نے بہت اترا کر کہا تو کنجوس ابن بلکہ مہا کنجوس ہارون کو کہاں یہ نقصان برداشت ہونا تھا، جل کر بولے، ہونے والا کچھ بھی نہیں، سبزی اور سلاد کھا کر بھی کچھ افاقہ نہیں ہوا، تو اب صرف ہوا کھایا کرو۔ اف، میں بتا نہیں سکتی میرا دل کس زور سے ٹوٹا تھا۔ ہارون نے کمبل پھر سے منہ پر ڈال لیا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر سے وہی ہیرا نہ بن کر دکھایا تو میرا نام نہیں۔ آج بالکل کچھ نہیں کھاؤں گی، خوب فاقہ کروں گی، 10-12 دفعہ گرین ٹی لے لوں گی، بس میرے کو ایک دفعہ فاقہ کی عادت ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے آپ سے پکا وعدہ کر لیا تھا۔ بریک ختم ہو گیا، پروگرام شروع ہو گیا۔ اینکر کا اپنے مہمان سے ساتھ خوب ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور میرا کوفت سے برا حال تھا کہ جلدی سے وہ ڈائٹ سنوں اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤں۔
مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ٹی وی پہ ڈائٹ چارٹ نہیں آئے گا، میرے اسمارٹ ہونے کا سندیسہ آ جائے گا۔ اللہ اللہ کر کے انتظار ختم ہوا اور ڈائٹ چارٹ ٹی وی پر آ گیا۔ اللہ جانتا ہے مجھے تو اس میں ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ براؤن چاول کا تو میں نے آج تک نام بھی نہیں سنا تھا، کھانے کو کہاں سے لاتی، اور بھی نہ جانے کیا علم غلم، انگریز بھی بس پاگل ہی ہیں۔ لو جی، اچھا ہی ہوا لائٹ چلی گئی۔ میں نے قلم کاغذ بے دلی سے ٹرالی میں ہی رکھ دیا۔ میں کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ ہارون کا شوخ کہہ کر میرے کانوں میں پڑا۔ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم موٹے لوگ پتلے ہونے سے رہ گئے۔ مجھے پتا تھا ہارون کو میرے خسیانہ ہونے سے خوشی ہو رہی ہے۔ اس روز ہمسائے نے تعریف جو کر دی تھی، یہی نہیں، ان کی اسکول پرنسپل نے بھی جب ہم دونوں کو دیکھا تو چہرے پہ بھی عجیب سا تاثر آ کر گزر گیا تھا۔ اور جب ہم اون کو لے کر باہر نکلے تو ان کی ٹیچر نے مجھے خدا حافظ کہتے ہوئے کہا، ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں نے ضبط سے کہا، یہی کہ میں اپنے شوہر کے مقابلے میں موٹی ہوں، بھدی ہوں، بالکل انفٹ ہوں۔ ہماری جوڑی، میں غصے سے پنکار رہی تھی۔ ٹیچر حیرانی اور سراسمگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا مسز ہارون۔ تو آپ ایسا کہنے والی تھی نا؟ نہیں، میں تو ایسا بالکل بھی کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہائے، میں دھک سے رہ گئی۔ تو کیا کہنا چاہتی تھی آپ، جس کے لیے آپ کو یہ تمہید باندھنا پڑی؟ میری بات پہ ٹیچر نروس ہی ہو گئی اور کہنے لگی، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے میم کے آفس میں جب آپ کے ہسبینڈ فیس زیادہ ہونے پر بحث کر رہے تھے تو آپ نے بڑے سبھاؤ سے اپنے ہسبینڈ کو چپ کرایا تھا۔ آپ واقعی پڑھی لکھی اور سلجھی خاتون لگی ہیں، جبکہ آپ کے ہسبینڈ، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ مائی گاڈ، میں نے گہرا سانس خارج کیا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اون مجھے پکار رہا تھا اور میں باہر نکل آئے۔ راستہ بھر یہی سوچتی رہی، میری سوچ کتنی فضول اور گھٹیا ہوتی جا رہی ہے۔ تو گویا میڈم بھی مجھے اسی وجہ سے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور میں ہوں کہ بس بجائے اس کے کہ میرا اثر ہارون پہ پڑتا، الٹا میں ہی ہارون کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ کتنے جذباتی اور فضول انداز سے میں نے ٹیچر سے بات کی تھی۔ میں راستے بھر خود کو ملامت کرتی رہی، اور یہ سب کچھ موٹاپے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس موٹاپے کو کم کرنے کے لیے میں فاقہ کرتی تھی، اور فاقہ کرنے سے مجھ میں چڑچڑا پن آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے منفی خیالات میرا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ بھاڑ میں جائے ایسا فاقہ جو انسان کی شخصیت کو مسخ کر دے۔ یہ خیال آتے ہی شدت سے بھوک لگنے لگی۔ ناشتے میں آن لنچ کے لیے پراٹھا بنا کر دیا تھا۔ ایک پراٹھے کا پیڑا ابھی بھی وہیں رکھا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے جلدی سے خستہ سا پراٹھا پکایا، ولائی میں چینی جھونکی اور بڑے اطمینان سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ دودھ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ولائی اور گرما گرم پراٹھا، واہ واہ کیا بات تھی۔ امی صحیح کہتی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دوں گی تو گھر کے کام کاج کون نپٹائے گا؟ اور ویسے بھی اب میں اتنی موٹی بھی نہیں ہوں، چلو آج کھا لیتی ہوں، کل سے ڈائٹنگ پھر شروع کر دوں گی۔ ویسے بھی آج تو چکر بہت آ رہے ہیں، کل رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اسی وجہ سے ساری رات نیند بھی نہیں آ سکی اور دھیان کچھ اور فریج میں ہی پڑا رہا۔ میں نے پراٹھا ختم کرنے کے بعد انگلی سے ساری بلائی چاٹ ڈالی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ نگاہ اٹھا کر جو دیکھا تو موصوف دروازے میں استادہ کھڑے تمسخر سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ مجھے تو تم کہتی ہو کہ تم ابلی ہوئی سبزیاں اور سلاد کے سوا کچھ نہیں کھاتی، تو یہ ہے تمہاری ابلی ہوئی سبزیاں؟ مجھ سے کوئی بحث مت کرنا، سوا تیری ہی کھوپڑی الٹی، باقی تو میری ساری اولاد ٹھیک ہے۔ تیرے لیے پڑھی لکھی بیوی اس لیے لے کر آیا تھا کہ صحبت سے انسان سدھر جاتا ہے، لیکن 4 سال میں مجھے تو ایک انچ سدھرا نہیں لگتا۔ ابا کے فرمان پہ ہارون نے دل کھول کر کہکا لگایا اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اور کتاب کھولے سبق یاد کر رہا تھا۔ ابا نے جیب میں سے چلغوزے نکالے اور اس کی کتاب پہ ڈال دیے۔ تجھے پڑھا پڑھا کر تیری ماں نے بالکل ہی بزدل بنا دیا، ان کتابوں سے تیری خاندانی جیداری ختم ہو جائے گی، کبھی مجھ سے مانگ بھی لیا کر۔ ابھی گھر جاؤں گا تو دیکھنا، عظمت کے بچے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سارے جسم کی تلاشی لے ڈالیں گے، اور تو سسرا غیروں کی طرح ان ورقوں کی ہی چاٹتا رہتا ہے۔ لے کھا لے، عیش کر۔ 4 چلغوزے ڈال کر سیدھا کھڑے ہو گئے۔ ابا جانے لگے تو میں جلدی سے بولی، ابا بیٹھیے، میں چائے لے کر آ رہی ہوں۔ میں جلدی سے کچن کی طرف دوڑی۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ ابا کی پاردار آواز کانوں میں پڑی، پڑھی لکھی عورت بیاہ تو لایا تیرے لیے، مگر اب پچھتا رہا ہوں، 4 سال میں صرف ایک ہی بچہ لے کر بیٹھا ہے تو۔ ہمارے خاندان میں تو 4 سال میں 5 بچے ہو جاتے ہیں، اور تو عظمت کو دیکھ، 10واں بچہ ہو رہا ہے اسے۔ عظمت کا تو دماغ خراب ہے، اب وقت نہیں ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ ہارون کے جواز پر ابا بھڑک اٹھے، تو ہم نے کسی کا کیا قرضہ دینا ہے؟ اپنا کماتے اپنا کھاتے ہیں، حکومت کو ٹیکس تو نہیں دینا پڑتا۔ حکومت کے جیسے حالات ہیں نا، حکومت ایک دن ایسا بھی کر دے گی۔ تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہارون ہنس رہے تھے اور ابا غصے میں تھے، اور میں چائے کی پیالے لیے تھرا رہی تھی کہ اس سچویشن میں کمرے میں کیسے داخل ہوں۔ ڈوب کے مر جانے کا مقام تھا میرے لیے۔ باپ بیٹوں کے درمیان ایسی گفتگو ہو رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کی عقل خراب ہو جاتی ہے، ضرور اسی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہوگی ہے، ورنہ میں ہمت کر کے داخل ہو ہی گئی، اور شکر ہے ابا مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔
ابا نے سرپ سرپ چائے پی اور یہ جا وہ جا۔ اون کو سلا کر جب میں بستر پہ لیٹی تو ہارون میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں چونک گئی۔ ابا جو کچھ کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے۔ 4 سال میں ایک بچہ، خاندان پہ بٹا لگانے والی بات ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ہارون کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ لوگ تو الٹی سیدھی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں نہ بچے پیدا کرنا آسان ہے اور نہ ان کی پرورش اور تربیت۔ میں نے لحاف کھول کر اپنے اوپر پھیلا لیا۔ اگر بچوں کی پرورش سادگی سے ہو تو مہنگائی اثر انداز نہیں ہوتی۔ عظمت کے 6 بچے اتنی فیس پہ پڑھ رہے ہیں جتنی میں تمہارا ایک نونہال۔ ہارون نے کہا تو میں چٹک گئی۔ ذرا بھی تمیز نہیں ان بچوں کو، بولنے کی، کھانے کی، پہننے اوڑھنے کی، یہاں تک کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ کسی اسکول میں بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ تو گویا تم تمیز سکھانے کے لیے بیٹے کو اتنے مہنگے اسکول میں پڑھا رہی ہو۔ ہاں تو اور کیا، بچے اسکولوں سے ہی مینر سیکھتے ہیں۔ تو تم کس لیے ہو؟ ہارون یکدم بھڑک کر بولے۔ کان کھول کر سن لو، کل سے اون اس مہنگے اسکول میں نہیں جائے گا۔ سب اسکولوں میں تعلیم ایک سی ہوتی ہے۔ اون بھی کسی ایسے ہی اسکول میں جائے گا جیسا کہ عظمت بھائی کے بچے جاتے ہیں۔ اف میرے خدا! میں نے سر پکڑ لیا اور دل ہی دل میں اس کمبخت لمحے کو کوسنے لگی جو ابا کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ ابھی تو اسکول میں گیا ان کو سال بھی نہیں ہوا اور ہارون کے خیالات بدلنے لگے۔ دیکھیے، بات سنیے ہارون، آپ بے شک جتنے مرضی بچے پیدا کر لیں، مجھے اعتراض نہیں، مگر میری بات کان کھول کر سن لیں۔ میرے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ اچھے ہی اسکول میں پڑھیں گے، اچھی ہی خوراک کھائیں گے اور اچھا ہی لباس پہنیں گے۔ میں نے غصے سے کہا اور رضائی منہ پر ڈالے۔ اون آپریشن سے ہوا تھا، 50,000 کا خرچ 6 بار کرنا منظور ہے تو میں تیار ہوں۔ 3 لاکھ روپے۔ ہارون اچھل پڑے اور مجھے ہنسی آ گئی۔ جانتی تھی کہ روپیہ خرچ کرتے ہوئے جان جاتی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا ہر بار تھوڑی ہوتا ہے، اور ویسے بھی بقول منی باجی کے تم نے 9 ماہ تک بستر سے پاؤں ہی نہیں اتارا تھا، اس لیے آپریشن کرنا پڑ گیا تھا۔ اب کی بار تمہیں خوب پیدل چلاؤں گا، ہرگز آپریشن نہیں ہوگا۔ یہ بات میں ہارون کے سوا سارے سسرال کے مرد عورتوں سے 3 سال سے مسلسل سن رہی تھی۔ آج محترم عزت مآب نے بھی تانا دے ڈالا۔ مجھ سے یہ عورتوں والی بحث نہ کریں۔ سوچ لیں اگر آپ نے ڈاکٹر کے مشوروں پر کان نہ دھرا تو آپ کو اپنی بیوی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کر لیجیے گا دوسری شادی۔ لا حول ولا قوت۔ جانتی ہو ایک شادی پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ آج تک ابا میری شادی کا خرچ گنواتے ہیں۔ سب سے مہنگی شادی ہوئی تھی میری، واحد میری بری ایسی تھی جو نئے سرے سے بنی تھی، ورنہ عظمت کی بری میں اماں کے کپڑے اور زیور تھے اور عمران کی بری میں ہمارا۔ میں تو دوسری شادی کا سپنا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا؟ میں چیخ پڑی۔ بھاڑ میں جائے جینا مرنا۔ یہ بتاؤ ابھی کیا کہا تم نے؟ ہماری بری عمران کے کام آئی ہے؟ تم تو کہتے تھے تم نے زیورات بینک میں رکھوا رکھے ہیں۔ کہاں ہے میری بری کا زیور؟ دیکھو فالتو میں میرا دماغ نہ کھاؤ، منہ بند کرو اور سو جاؤ، ہارون نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ واہ، ایسے ہی سو جاؤں؟ پوری برادری کو دکھایا تھا تم لوگوں نے وہ سونا، وہ مہارانی ہار، راجا کے کنگن، شہنشاہی تاج، میں نے تو ہاتھ میں کبھی لے کر نہیں دیکھے، میں روحان سے لہجے میں بولی۔ تو ہارون نے میری طرف سے پیٹھ موڑ لی۔ میرا کوئی لین دین نہیں تمہارے سے، جو بات کرنی ہے ابا سے کرنا۔ ہارون نے اس قدر اجنبی پن سے کہا کہ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ بات سنو، آن کو آج اسکول سے چھٹی کرا لو، ابا کا فون آیا تھا رانو اور بانو کو دیکھنے کے لیے، کچھ عورتیں آ رہی ہیں، تمہارا پہلے سے وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ میں چیخ پڑی۔ مسلسل 3 روز سے آن کی چھٹیاں ہی ہو رہی ہیں اور روز ہی رانو اور بانو کو عورتیں دیکھنے چلی آتی ہیں۔ میں نے تو ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ روزانہ ہی رشتہ اٹھ کر آ جائے۔ آخر چکر کیا چلا رکھا ہے؟ میں حامی بھر کر بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں کرتے ہوئے آن کو تیار کر رہی تھی، اس کا لنچ باکس بیگ میں رکھنے لگی تو ہارون نے مجھ سے جھپٹ کر، کتنی جلدی تھی ان دونوں کو؟ ابھی میں الجھ ہی رہی تھی کہ 2 خواتین ایک اور رشتہ کروانے والے کی ہمراہ گھر میں داخل ہوئی اور ابا اچانک لش پش تیار سامنے آ گئے اور گڑگڑاتے ہوئے بولے، حسینہ بیگم آپ بھی اسی وقت آ گئی، میں نے تو آپ کو شام کا وقت دیا تھا۔ حسینہ کو ابا کی بات پر غصہ آ گیا۔ برکت علی، سردی کے دن ہے، چٹکی کی طرح ختم ہو جاتا ہے دن، بھلا سخت سردی میں شام میں بھی گھروں سے نکلا جاتا ہے؟ اتنے اچھے لوگ ہیں، ذرا بات تو کر کے دیکھو۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے ہی کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں، تو ہمارے گھر میں دوسرا کمرہ نہیں ہے کیا؟ ہاں کیوں نہیں؟ ارے بھائی ہیرا، حسینہ بیگم کو ذرا دوسرے کمرے میں تو بٹھا دینا۔ اب میں سارا قصہ سمجھ گئی۔ 3-4 رشتہ کروانے والیوں کو ابا نے اس دھندے پہ لگا دیا تھا تاکہ جلد از جلد وہ رانو اور بانو کے فرض سے سب کو دوش ہو جائے۔ مگر ابا کو اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ ابا کو ہی کیا، خود رانو اور بانو کو بھی کتنی جلدی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو ابا کے گھر میں بٹھا دیا۔ کچن میں آئی تو بانو اور رانو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کس کے سامنے جائیں۔ تم لوگوں کو فی الحال کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دونوں پارٹیوں سے مل کر پہلے اندازہ کر لوں کون سے لوگ ٹھیک ہیں، پھر ان کے سامنے رانو جائے گی، اور کیونکہ رانو بڑی ہے۔ بانو کا منہ کھل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ بات۔ حسینہ بیگم کو ناگوار گزرے تھی، وہ مہمان خواتین کے ہمراہ
گھر سے واپس چلی گئی. بس پھر جو قیامت آئی بتا نہیں سکتی. سب سے پہلے تو ابا نے میری کلاس لی. ادھر بانو کا منہ پھولا ہوا تھا. رانو بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھی مجھ سے. خواہ مخواہ ایک اچھا رشتہ انہیں بغیر دیکھے چلا گیا تھا. اوپر سے منی باجی کی آم نے جلدی پہ پیٹرول کا کام کیا. میں ہوتی تو دونوں طرف کی خواتین کو خوب سنبھال لیتی. بیکار میں ابا اتنا پیسہ ضائع کر رہے. کیا میری بہنوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں؟ میں خوب جانتی ہوں یہ سب کیا دھرا ہارون کا ہے. اس کمبخت نے اپنی بیوی کو ہمارے مقابلے میں لا کھڑا کیا. آ لینے دو ابا کو. پوچھتی ہوں جب گھر میں کوئی ڈھنگ کی بہو نہیں تھی تو ان دونوں کا رشتہ وہیں کیوں نہ کر دیا جہاں میں کر رہی تھی. دونوں بہنیں ایک گھر میں ہوتی, خوب ایک دوسرے کا اچھا برا دیکھ لیتی. کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کی. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم یہاں ابا کو کیوں بھڑکانے آ گئی ہو. یہ ہارون اچانک کہاں سے آ گئے تھے؟ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی. یہ سارے ہی بہن بھائی اتنے ہی بے دید اور بے لحاظ تھے, ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے بالکل ہی دشمن بن جاتے تھے. اب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی. ہارون منی کو گھر سے نکلنے کا کہہ رہے تھے اور وہ ہارون پہ گھر آ رہی تھی. یا اللہ میاں, ابا کو بھیج دے ورنہ یہ دونوں محلے میں تماشا کھڑا کر دیں گے. اے یہ تم دونوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اچانک عظمت بھائی کی آواز گونجی. منی تو دبک گئی اور ہارون بکھر گئے. کس نے لگا رکھا ہے تماشا؟ بنا سوچے سمجھے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر. بات سن, تیری بیوی کی حیثیت دوسری ہی رہے گی. نسرین پہلی بہو ہے اس گھر کی. اماں کے ہاتھ کے نیچے وقت گزارا ہے اس نے. ہارون کے تو آگ سے لگ گئے. اس سے قبل کے دونوں بھائی دستوں گریبان ہوتے. شکر ہے کہ ابا آ گئے. ابا اطمینان سے چارپائی پہ بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر کہنے لگے, حسینہ بیگم کے گھر کیا گیا تھا میں. دراصل وہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی, اسے رضا بند کر کے آیا ہوں. اب تم بتاؤ کہ تم کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک کوڑی کی عورت نہیں ہے وہ حسینہ. جیسی وہ خود ہے ویسے ہی وہ رشتے لائے گی. منی بول پڑی. ابا نے گھور کر منی کی طرف دیکھا. ہو گئی تیری بات ختم؟ چل اب یہاں سے. تیرا خصم رونی کے لیے بیٹھا ہوگا. کچھ اپنے گھر کے چولہے کی بھی فکر کیا کر. ہر وقت اس گھر میں آگ بھڑکانے چلی آتی ہے. جا رہی ہوں پر کان کھول کر سن لو, بیٹی بہانے کے یہ ڈھنگ نہیں ہوتے. منی تنتناتے ہوئے گھر سے نکل گئی. اور تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ابا نے بیٹوں کی طرف دیکھا. میرا کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ اس سے پوچھو. ہارون ایک طرف ہو گئے. ابھی رانو اور بانو کے بہانے کا وقت نہیں ہے. تمہیں کاہے کو جلدی ہے ابا؟ عظمت جھنجھلا کر بولے تو ابا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. تو کیا وہ چھت سے باہر قد نکالیں گی تب بیائے گا تو انہیں؟ ابا غصے سے بولے. عظمت سے کوئی جواب نہ بن پڑا. دراصل رانو اور بانو کو بہانے جانے سے اسے اپنے مستقبل خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا تھا. اوپر سے نسرین کا چھلا بھی آ رہا تھا. یہ رانو اور بانو ہی تھی جنہوں نے ان کی پلٹرین کو سنبھال رکھا تھا. اوپر سے ہر سال کے چھلے وہ نسرین کی بھی خدمت کرتی تھی. بس زیادہ سے زیادہ اسے چند جوڑوں کی قربانی دینا پڑتی تھی. ابا کیا دونوں کو اکٹھا ہی بیاہ دو گے؟ ایک کی اب کر دو, ایک کی سال پیچھے کر دینا. تیری کھوپڑی تو ٹھیک ہے, اس مہنگائی کے دور میں برادری کو 2 دفعہ روٹی کھلاؤں گا. جانتا بھی ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے شادی بیاہ میں. اب عظمت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں تو تمہارا ہی خیال کر رہا تھا ابا. تمہاری روٹی پانی کی کون فکر کرے گا؟ اس بات پر ابا کی آنکھیں چمک گئی. ہنس کر بولے, تجھے میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, میں اپنا بندوبست خود کر لوں گا. پھر سبھی خاموش ہو گیا. ابا نے سب رشتے کرانے والیوں کی چھٹی کر دی تھی. فقط حسینہ بیگم ہی اور دوسرے دن رشتہ لیے چلی آتی. میں تو مہمانوں کے پاس بیٹھ جاتی اور حسینہ بیگم باہر نکل کر ابا کے پاس جا بیٹھتی. ابا کو پان کھانے کی عادت تو نہیں تھی لیکن حسینہ بیگم خوب پان چباتی تھی. ابا انہیں پان منگوا کر دیتے اور ٹھٹھے لگا لگا کر ان سے ہنسی مذاق میں مصروف رہتے. اون کو اسکول بھیجنے کے بعد میں خود تیار ہونے لگی. میں لپسٹک ہونٹوں پر لگا رہی تھی جب ہارون کمرے میں آیا. میری تیاری کو تنقیدی انداز میں دیکھا اور بولے, کہ تم روزانہ اس قدر سج بن کر کس لیے جاتی ہو؟ لوگ رانو بانو کو دیکھنے آ رہے ہیں یا تمہیں؟ مجھے ہنسی آ گئی. دنیا میں پہلا شوہر ایسا دیکھا ہے جو اپنی بیوی کے سجنے سنورنے سے جلتا ہے, ورنہ عموماً لوگ تو خوش ہی ہوتے ہیں. ہاں تم میرے لیے ہی تو سنور رہی ہو. ہارون نے میری کلائی پکڑتے مجھے اپنی طرف موڑ لیا. جلدی کرے, ابا نے ہنگامہ کھڑا کر دینا. مشکل سے تو کوئی رشتہ ابا کی سمجھ میں آیا. وہ لوگ بس آنے ہی والے ہوں گے. میں نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تو ہارون کو یکدم ہوش سا آ گیا. ہاں رشتہ تو اچھا ہے اور لڑکا بھی اپنا کام کرتا ہے. سمجھا کر آیا ابا کو, مگر تم نسرین بھابھی سے ہوشیار رہنا. عظمت اور نسرین نہیں چاہتے کہ ان کی شادیاں ہوں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. نسرین بھابھی تو ان کی شادیوں کا سلسلہ اٹھنے سے بہت خوش ہے. نیچے کا سارا پورشن جو خالی ہو جائے گا. آخر 10 بچے ہیں, 2 کمروں میں تو گزر بسر نہیں ہوتی. وہ سب ٹھیک ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتی. ابا ہرگز نسرین کو نیچے نہیں آنے دیں گے اور نسرین مفت کی نوکرانیوں کو جانے نہیں دینا چاہتی. بھائی میں تو ان معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتی. خیر خیریت سے رانو بانو کے رشتے ہو جائے تو میں تو ایک طرف کو بیٹھوں. میں نے سینڈل پہنی اور چادر اوڑھنے لگی. رانو بانو نے گھر صاف ستھرا کر رکھا تھا اور اپنی تیاری میں مصروف تھی. میں نے ابا کو دیکھا, وہ بھی لش پش کرتے پھر رہے تھے. مجھے دیکھ کر کہنے لگے,
भाई हीरा, मिठाई का डब्बा और बोतलें ले आया हूँ मैं। मेहमानों के सामने मिठाई खोल देना, इससे लड़की वालों की तरफ से रजामंदी जाहिर होती है। हसीना बेगम कह रही थी, रिश्ते तो अलग-अलग घर के ही मिलेंगे, अब एक घर की दो बेटियां कोई भी लेना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ हसीना बेगम बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर तजुर्बा तो उन्हीं के पास है। मैंने भी अपनी खामखा की जिद तोड़ दी है। रानों का रिश्ता पक्का हो जाए तो बानों के लिए भी तलाश करते हैं। भले से दो घर हो, पर ब्याहूंगा एक ही वक्त में। आखिर कुछ तो बचत होगी मेरी भी। क्यों, ठीक कह रहा हूँ मैं। अब्बा खामखा ही मेरी राय मांग रहे थे। मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। बस हसीना बेगम आने ही वाली होंगी, तुम बकिया सामान देख लो। अब्बा अजलत में सेन से दिहोड़ी तक चले गए। सो इत्फाक हसीना बेगम खिलखिलाती हुई गुलाबी जोड़े में नमूदार हुई। उनकी हमरा मेहमान खवातीन भी थी। हसीना को देखकर अब्बा की बांछें चढ़ गई। मैं मेहमानों को लेकर अंदर कमरे में चली गई। हसीना बेगम अब्बा के पास ही बैठ गई। ऊपर से नसरीन भाभी भी आ गई। आपको पहली बार देखा है, आप क्या लगती हैं? रानों की होने वाली सास ने पूछा तो नसरीन भाभी इतराकर बोली, बड़ी बहू हूँ मैं इस घर की, ऊपर ही रहती हूँ। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया हुआ है। क्या काम करता है आपका बेटा? हमारे बेटे को तो आपके घर के मर्द देख कर आए हैं, क्या उन्होंने नहीं बताया? खातून ने मुस्कुरा कर कहा तो नसरीन भाभी का मुंह उतर गया और बुरा मान कर बोली, वो मेरे देवर गए होंगे। मेरे मियाँ को तो दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती। सबसे बड़े हैं ना, इसलिए सारी जिम्मेदारी और बोझ उनके सर पर है। हाँ ये तो है, बड़ों पर बड़ी ही जिम्मेदारियाँ होती हैं। खातून अच्छी खासी सुलझी हुई थी। मगर लगता है बरकत साहब की छोटी बहू ज़्यादा जिम्मेदार है। हमें तो हर बार यही मिलती है, आप तो पहली बार नजर आई। मैंने बताया नहीं था आपको, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रखा है। इतने में रानो तवाजिया का सामान ले आई और मेज़ पर रखने लगी। हालांकि मैंने रानो को रोका भी था कि बात तय हो गई है, बस अब सामने आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रानो ने तो अपना नया सूट दिखाना था, वो कैसे सामने ना आती। वो बड़े आत्मात से सामान रखकर सोफे पर सामने बैठ गई। मैंने पहलू बदला मगर रानो अनजान बनी रही। मेहमान खवातीन की निगाहें अब रानो पे थी। कितना पढ़ा हुआ है आपका बेटा? नसरीन भाभी का सवाल कम से कम इस वक्त बेमहल था। बकिया रिश्ता तय हो चुका था। अब की बार सास के बजाय होने वाली नंद हंसकर बोली, हमने तो नहीं पूछा कि आपकी नंद कितना पढ़ा हुई है, तो अब पूछ लेना। नसरीन का तमस्कुराना सा लहजा मुझे खतरे की बू आने लगी। क्या ज़रूरत है भाभी इन बातों की, सब कुछ तो तय हो गया है। बशीर अंडर मैट्रिक है और उसकी अपनी इलेक्ट्रिशियन अशिया की दुकान है और सबसे बढ़कर हाफिज़ कुरान है। अच्छा, हाफिज़ कुरान, भाई माशाल्लाह, फिर तो रानो को भी वही कुरान पढ़ा देगा, क्योंकि हमारी नन ने तो नाजरा भी नहीं पढ़ रखा। क्या? सास को सख्त हैरत हुई। रानो को हैरत आगे वो उठकर बाहर चली गई। ये तो कुछ भी नहीं, हमारी सास के किसी भी बच्चे ने कुरान पाक नहीं पढ़ रखा। खुद मेरे ससुर फारिग हैं, अलबत्ता मरहूमा सास कुरान पाक पढ़ी हुई थी। रमज़ानुल मुबारक में तो ज़रूर तिलावत किया करती थी। क्या ज़रूरत थी नसरीन भाभी को ये सब बताने की, जबकि मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं 6 माह के अंदर अंदर रानो और बानो को जिस तरह भी हो सका कुरान पाक ज़रूर पढ़ा दूंगी। मगर हीरा, आपने तो हमें ये बात नहीं बताई। सास का लहजा अजीब सा हो गया था। मैं जो तासुब से नसरीन भाभी की तरफ देख रही थी, चौंक गई और संभल कर बोली, देखिए हमने आपसे झूठ भी तो नहीं बोला था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जिस लड़की ने कुरान पाक ही ना पढ़ा हो उसे दिन और दुनिया का क्या पता होगा। हमने तो पहले ही कहा था हमें बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस सोमो सलाद की पाबंद हो, क्योंकि हमारा बेटा ज़रा मजहबी सा है। आप फिक्र क्यों करती हैं, आप लोगों के साथ रहेगी तो नमाज़ों की आदत पड़ जाएगी। नसरीन ने एक और गुलफशानी की। तो क्या रानो नमाज भी नहीं पढ़ती? सास को एक और झटका लगा और उन्होंने पानी का गिलास वापस टेबल पर रख दिया। अगर हम लोगों की नमाज कज़ा हो जाती थी तो अम्मी हमारे हाथ का खाना भी नहीं खाती थी। बेनमाजी बहू को तो अम्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। बेटी ने वजाहत की। मुझे ये रिश्ता टूटता दिखाई देने लगा। मैंने जल्दी से कहा, देखिए आंटी, ऐसा कौन कमबख्त मुसलमान है जो नमाज़ें ही ना पढ़ता हो। हाँ ये और बात है, नमाज़ों में गफलत हो जाती है और ज़रूरी ही नहीं इन लोगों की ही हो जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ रखा, बशर्ते हाफ़िज़ कुरान भी बेनमाजी फिरते हैं। अल्लाह की मार है उन लोगों पर। खातून तासुब से इस्तग़फ़ार करने लगी। हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ, आजकल के दौर में बेहयाई किस कदर फैल गई है। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ ना केबल है और ना ही लड़कियाँ टेलीफोन से चिपकी रहती हैं। घरेलू सादा सा माहौल है और रानो इसी माहौल में पढ़ी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रानो बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं है। हाँ अलबत्ता अमूरे खानादारी में फुर्तीली और ताक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मज़हब का भी अता पता ना हो। खातून मुझसे नाराज़ थी। आप बेफिक्र रहिए, शादी होने तक रानो कलाम पाक पढ़ लेगी।
معاف کیجیے گا، جنہیں بچپن سے نماز کی عادت نہیں ہوتی نا، انہیں ساری عمر عادت نہیں پڑتی، اور جنہیں بچپن سے عادت ہو جاتی ان کی عادت ساری عمر نہیں جاتی۔ معذرت کرتی ہوں آپ لوگوں سے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اپنی نسل خراب نہیں کر سکتی۔ رہ گیا گھریلو امور میں طاق ہونا، تو عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا، اس میں انوکھی کون سی بات ہے؟ آپ بیٹھی ہو تو صحیح آنٹی۔ وہ چادر لے کر اٹھی تو ساتھ میں دونوں بیٹیاں بھی اٹھ گئی۔ گھر گھر میں اہم پاس بیٹھی لڑکی ہے، مگر میں نے تو سادگی اور صوم و صلات کو اہمیت دی تھی، تو یہاں تک آئی تھی۔ جو کچھ بھی آپ کے ہاں اب تک کھایا پیا ہے معاف کر دیجیے گا۔ تینوں خواتین کمرے سے اور پھر گھر سے باہر نکل گئی۔ میں تاسو سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اچھا بھلا رشتہ تھا اور اتنی سی بات پر، مگر یہ اتنی سی بات تو نہیں، یہی تو اصل بات ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر میرا رشتہ کرتے ہوئے امی ابو اس چیز کو اہمیت دیتے تو کیا میں آج ان مسائل کا شکار ہوتی جن کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہے؟ تم اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ رانو کی کوئی عمر تو نہیں نکلی جا رہی، یہ نہیں تو کوئی اور۔ اچھا ہوا بڑھیا کی اصلیت سامنے آ گئی، بعد میں تو وہ رانو کو تانے دے کر مار ہی ڈالتی۔ نسرین بھابھی کی سوچ پر میں اور بھی پسمردہ ہو گئی۔ ہائے یہ کیا، مہمان چلے گئے اتنی جلدی، اور یہ سارا سامان تو یوں ہی پڑا ہے، مٹھائی تک نہیں کھائی ان لوگوں نے۔ میں خاموش بیٹھی تھی، البتہ نسرین بھابھی نے حسینہ بیگم کے سوالوں کے جواب دینا ضروری سمجھا۔ اصل میں خاتون ضرورت سے زیادہ ہی دیندار تھی، تو کیا ہم بے دین ہیں؟ ابا کو بھی یوں اچانک مہمانوں کے چلے جانے سے شوق لگا تھا؟ نہیں، انہیں اعتراض کیا تھا، ساری بات تو طے ہو چکی تھی۔ ابا کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ آپ ہیرا سے پوچھ لیں، میں تو پہلی بار ملی تھی ان لوگوں سے، نسرین بھابھی نے کہا تو میں گڑبڑا گئی۔ اصل میں ابا، انہیں اور تو کسی بات پہ اعتراض نہیں تھا، لیکن رانو نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا نا، اس لیے، اور پھر انہیں نماز کی پابند بہو چاہیے، شاید ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس لیے۔ میں مرے مرے انداز میں ابا کے سامنے وضاحت کر رہی تھی کہ وہ سخت آگ بگولا ہو گیا۔ بڑے کمال کی بات ہے، ہم نے تو آج تک ایسی انوکھی شرط نہیں سنی، اور پھر تم لوگوں سے کہا نہیں گیا؟ بی بی، یہ تو ہر مسلمان کا ذاتی معاملہ ہے، سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، یہ خواہ کیوں مولانی بن رہی ہے؟ ہاں یہی تو میں سوچ رہی ہوں برکت علی، تمہاری بہوؤں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ تو اچھی خاصی بےعزتی ہے تمہاری کہ رشتہ ہوتے ہوئے واپس چلا جائے۔ ہزار جتن سے تو میں ایسا رشتہ ڈھونڈ کر لائی تھی، اور تمہاری بہوؤں سے بات ہی نہ بنائی گئی۔ اور وہ کیا بچی سے سپارہ سن رہی تھی جو اسے پتہ چل گیا کہ رانو نے قرآن نہیں پڑھ رکھا؟ حسینہ بیگم نے پے در پے حملہ کیا تو نسرین بھابھی فوراً بولی، آپ یہ بات رہنے دیں۔ ہیرا نے تو ہزار یقین دلوایا کہ وہ رانو کو 6 ماہ کے اندر اندر قرآن پاک پڑھا دے گی، مگر بڑھیا تو اپنے ہی دماغ کی تھی، کہنے لگی بچپن میں نہیں پڑھا تو اب کاہے کو پڑھے گی، اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بہت منتیں کی، پوچھ لے ہیرا سے، مگر ان لوگوں نے تو پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ تو گویا یہ آگ تمہاری اس بہو نے لگائی ہے۔ کیا ضرورت تھی نا یہ بات بتانے کہ تم رانو کو 6 ماہ میں قرآن بھی پڑھا دو گی؟ پڑھانا تھا تو چپ چاپ پڑھا دیتی، ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی تم؟ مگر ابا، میں نے تو یہ نہیں کہا۔ میں جلدی سے وضاحت کرنے لگی تو نسرین بھابھی تیزی سے بولی، ابا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس سے کہو قسم کھائے کس نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ رانو کو 6 ماہ میں قرآن پڑھا دے گی۔ مجھے نسرین کی چال بازی پہ شدید غصہ آیا، وہ مجھے گھر والوں کے سامنے ذلیل کرنے پہ تلی تھی، صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ میں نے یہ بات تب کہی تھی جب وہ بازید ہو گئی تھی کہ ہمیں صوم و صلات کی پابند بہو چاہیے، اور یہ بات آپ نے ان لوگوں سے کہی تھی کہ یہاں رانو تو کیا کسی ایک نے بھی قرآن پاک نہیں پڑھ رکھا۔ اگر مجھے رشتہ خراب کرنا ہی ہوتا تو میں پہلی بار میں ہی ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیتی۔ ہمیں رانو بانو کو بیانا ہے ایسے گھروں میں جہاں لوگ ان کی خوبیوں اور خامیوں سمیت انہیں عزت سے بیاہ کر لے جائیں، چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ ان کو تانے نہ دیں۔ اچھا ہوا وہ خاتون چلی گئی، رانو جیسی ہے بہت اچھی ہے، اور اس کے لیے اللہ اچھا ہی کرے گا۔ رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، آپ کے یا میرے نہ بنانے سے نہیں بنیں گے، اور نہ توڑنے سے ٹوٹیں گے۔ میں نے یہ بات کہہ تو دی، لیکن نسرین کی طرف سے میرے دل میں شدید چبھن تھی۔ وہ انکارہ بھر کر اوپر چلی گئی۔ ابا میری بات سے مطمئن نہیں ہوئے تھے تو اب مشتعل بھی نہیں تھے، وہ بھی سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ البتہ حسینہ خالہ کے منہ سے میں نے یہ ضرور سنا، اصل میں پڑھی لکھی ہے نا، ہر جگہ اپنی وکالت کرنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ جانتا ہے یا یہ دونوں کی کیا بات کیا ہو گئی، میں ان پر جا بھلا ان سے کیا بحث کر سکوں گی۔ جا رہی ہوں، اب تو ہفتہ 10 دن میں ہی چکر لگاؤں گی۔ وہ جوتیاں گھسیٹتی دیوڑی تک پہنچی تو ابا بے چینی سے بولے، ایسا ظلم تو نہ کرے حسینہ بیگم، 10 دن تو بہت زیادہ ہے۔ اس بات پر حسینہ بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی اور دھیمے لہجے میں بولی، تو کیا تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہے؟ تم لگا لینا میری طرف چکر۔ اب کی بار ابا نے ٹھٹھا لگایا تھا، میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں سامان رکھنے کچن میں گئی تو رانو بیٹھی رو رہی تھی۔ تو بھی نا ڈولی میں بیٹھنے کے لیے مری جا رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے کہ ابا کتنی کوشش کر رہے ہیں، بانو نے روٹھے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ صرف ابا کی کوشش سے کچھ نہیں ہونے والا، ہمارے بھائی بھاوج سیاست کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہماری شادیاں ہوں۔
بھائیوں کا خرچہ کرنا پڑے گا اور بھاوجوں کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ رانو کے خیالات جان کر مجھے دلی صدمہ ہوا۔ میں ان دونوں کے لیے کس قدر مخلص تھی، لیکن یہ بھی مجھے نسرین بھابھی سے ملا رہی تھی۔ پہلے ہی نسرین بھابھی کے رویے کی وجہ سے بد دل ہو رہی تھی، اوپر سے رانو کے خیالات جان کر مجھے اس قدر وحشت ہوئی، دل چاہا ایک سیکنڈ میں یہاں سے بھاگ جاؤ اور کبھی آ کر یہاں نہ جھانکوں۔ میں چپ چاپ برتن سمیٹتی رہی تو بانو نے رانو سے آہستہ سے کہا، ہیرا بھابھی یہی ہے تو ان کے متعلق ایسی بات نہ کر۔ بانو نے ناراضگی سے میری طرف دیکھا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ میں کیوں اس کی دل جوئی کرتی؟ اگر وہ میرے متعلق ایسی رائے رکھتی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی ضرورت نہیں وضاحتیں اور دلیلیں دینے کی۔ میں پسمردہ سی باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابا گھر سے جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں رانو کمرے سے نکلتی نظر آئی۔ وہ بانو سے کہہ رہی تھی، میں مینی باجی کی طرف جا رہی ہوں، نہ جانے کیوں مجھے اماں بہت یاد آ رہی ہیں، اگر میں ایک منٹ بھی گھر میں رکی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر رانو گھر سے چلی گئی۔ دراصل اس نے دل پہ لے لیا یہ بات، مجھے ڈر ہے کہیں بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ اچھا ہوا مینی باجی کی طرف چلی گئی، کیبل پہ اچھے اچھے ڈرامے دیکھے گی تو دل بہل جائے گا۔ میں بھی وہیں جا رہی ہوں، ابا آئے تو کہہ دینا ہم مینی باجی کی طرف گئے ہیں۔ بانو نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا، پھر رک کر بولی، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، اکیلی بور ہوں گی۔ نہیں تم جاؤ، ویسے بھی آج ہارون جلدی ہی آ جائیں گے مجھے لینے کے لیے۔ پھر مجھے کچھ خیال آیا تو اس نے روک کر بولی، رانو کو سمجھاؤ خود کو تماشا نہ بنائے، ابھی تو صرف رشتے کی بات چل رہی تھی، رشتہ ہو کر نہیں ٹوٹا، ہو سکتا ہے اس کے نصیب میں اس سے بھی اچھا بر ہو۔ سمجھایا ہے میں نے اسے، مگر اس کی بات بھی غلط تو نہیں ہے۔ بانو بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئی تو میں اور بھی گھٹن کا شکار ہو گئی۔ ہارون کا مجھ پر بگڑنا میری سمجھ سے بالا تر تھا، حالانکہ میں بتا بھی چکی تھی کہ ساری کارستانی نسرین بھابھی کی تھی۔ اس کے باوجود ہارون میری کارکردگی کو ناقص قرار دے رہا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم کچھ نہیں کر سکتی، اب یہ معاملہ مجھے ہی اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ ابا کہتے تھے پڑھی لکھی عورت سمجھدار ہوتی ہے، مگر خاک سمجھداری نہیں ہے تم میں۔ تم سے زیادہ تو وہ نسرین ہوشیار لگتی جس نے اپنے مفاد کی خاطر کینچی چلا دی۔ نہ جانے لوگ کیوں تعلیم کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں پڑھ لکھ کر انسان کی کھوپڑی ہی اڑ جاتی ہے، وہ بر وقت فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، سوچ بچار میں ہی لگا رہتا ہے، اور جاہل آدمی فٹافٹ فیصلے کر کے اپنا مطلب نکال لیتا ہے، جیسے نسرین بھابھی نے کیا ہے۔ میں پہلے ہی دل برداشتہ تھی، اوپر سے ہارون کے فرمودات وہ مسلسل تعلیم کو ہی نشانہ بنائے جا رہے تھے، گویا میرے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے آپ کی بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ میں جل کر بول ہی پڑی، ہاں تو تمہیں ہی تکلیف ہے، لڑکے کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے، کم از کم میٹرک تو۔ جب تم کسی کو قید کرو گی تو کوئی تمہاری بھی کرے گا، نتیجہ وہی۔ اف میرے خدا، میں کتنی بار بتا چکی ہوں ہارون آپ کو، یہ سوال میں نے نہیں نسرین بھابھی نے کیے تھے، اور اچھا ہوا انہوں نے یہ سوال کر لیے، جو ہوا سو ہوا، بعد میں رانو کو جو بھگتنا پڑتا، اس سے بہتر تھا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ میں بالآخر پھٹ پڑی تھی۔ ہاں تو یہ نسرین بھابھی کی ہی کارکردگی ہوئی نا، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ تم نے کیا کارکردگی دکھائی؟ دیکھیے خدا کے واسطے مجھے تو معاف رکھیے، میں تو تھک کر ضد چو کر دونوں ہاتھ ہارون کے سامنے جوڑ دیے۔ در حقیقت نسرین بھابھی جیسی عورتیں ہی آپ لوگوں کی آئیڈیل ہو سکتی ہیں، نہ جانے میں کہاں سے پھنس گئی، کیا دیکھا تھا امی ابو نے آپ لوگوں میں۔ میں دل ہی دل میں کر رہی تھی۔ ہارون بکتے جگتے گھر سے چلے گئے اور میں بستر میں لیٹ کر روتی رہی۔ بہت زیادتی کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ، میں امی سے لپٹ کر رو پڑی۔ جاہلوں میں ہی جھونکنا تھا تو مجھے پڑھایا ہی کیوں تھا؟ 4 سال کے بعد میری لبوں پہ شکایت آ ہی گئی۔ امی ہمیشہ کی طرح نرمی سے مسکرا دی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، یہ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو ہیرا؟ یہ تعلیم ہی تو ہے جس کی وجہ سے تم ایسے لوگوں میں ایڈجسٹ کر رہی ہو۔ میں نے شکوہ بھری نگاہوں سے امی کی طرف دیکھا۔ یہ سب نصیب کے کھیل ہے پگلی، اور ایک دن دیکھنا تم اس علم کی روشنی سے ان سب کو منور کر دو گی۔ اجالا ہمیشہ اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ امی کی بات پہ میں چڑ گئی۔ یہ آپ کی سوچ ہے، کوئی بھی نہیں سوچتا اس طرح۔ لوگ رشتوں سے پہلے ہر ایک کی چیز کی چھان بین کرتے ہیں، جہالت کا توق کوئی بھی اپنے گلے میں لٹکانا نہیں چاہتا۔ پھر میں نے رانو کے رشتے والی بات بتا دی۔ بجائے امی اس پہلو پہ غور و فکر کرتی، کہنے لگی، سب سے پہلے تم بتاؤ، کتنے دن سے تم پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا؟ کیا تمہاری ڈائٹنگ اور ایکسرسائز ابھی بھی چل رہی ہے؟ کہاں؟ میں نے برا سا منہ بنایا، فرصت ہی کہاں ہے؟ جھوٹ بول رہی ہیں آپ ہی آپ، اقصیٰ نے مداخلت کی۔ اچھا خاصا ویٹ گر گیا آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی اقصیٰ نے ویٹ مشین لا کر میرے پیروں میں رکھ دی، اور جو میں اس پہ کھڑی ہوئی تو مارے حیرت کے میری آنکھیں ہی پھٹ گئی۔ 1 ماہ میں میرا 7 کلو وزن کم ہو گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ تمہاری مشین تو ٹھیک ہے نا؟ بھولیے مت، اسی پہ آپ اپنا ہر ہفتے بڑھتا ہوا وزن دیکھا کرتی تھی۔ وہی کمال ہو گیا یہ تو۔ میں یکدم ساری بات بھول کر اپنے وزن کے کم ہونے پر خوش ہو گئی تو امی ہنس پڑی۔ اصل میں یہ آپ کے سسرال کی ٹینشن اور روزانہ کی آمد و رفت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو تو اپنے سسرال والوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی بدولت آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ 4 سال سے ہارون بھائی کے ساتھ تو آپ خوش و خرم رہ رہی تھی، تبھی تو آپ کا ویٹ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لیکن تم خواہ مخواہ ہارون کی حمایت مت کرو، سب سے زیادہ ٹینشن ہی وہی دیتے ہیں۔
मगर अब ये बात मान लें, उनकी दी गई टेंशन को तभी आपने सर पर लिया जब आप ससुराल में इन्वॉल्व हुई। अक्सा की बात पर मैं भी हंस पड़ी। अब ज़्यादा मत हंसी, कहीं आज में 2 किलो वज़न बढ़ जाए। अक्सा ने छेड़ा तो मेरा कहका बुलंद हो गया। जब मेरी कार्यकर्दगी इतनी नाकुस है तो फिर मेरी टांग क्यों खींची जा रही है? मुझसे ज़्यादा अक्लमंद और होशियार औरतें हैं वहाँ, और सबसे बढ़कर खुद रानू और बानो में भी इतनी सलाहियत है कि अपने रिश्ते कर सके। मैंने हारून को साफ इनकार कर दिया था। आखिर थोड़ी बेइज्जती की थी उन्होंने मेरी, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद अब्बा आ पहुँचे। अब्बा को मुझे बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मुझे वहाँ जाकर पता चला। वही ख़वातीन जो रानू के रिश्ते को इनकार करके गई थी फिर से आ गई थी। मोहतरमा रानू की होने वाली सास मेरी अम्मी की तायाजाद बहन की जिठानी थी। ना सिर्फ वो अम्मी को अच्छी तरह जानती थी बल्कि उनके दोबारा आने की वजह भी मैं थी। वो मेरी तालीम और काबिलियत से मुतासिर होकर दोबारा आई थी, और इस बात का इजहार ना सिर्फ उन्होंने मेरे ससुर से किया बल्कि मेरे मुँह पर भी मेरी तारीफ़ें करते नहीं थकती थी। उन्होंने अब्बा से कहा, मैं अपने इनकार पर सख्त शर्मिंदा हूँ। अल्लाह से डरती हूँ कहीं मेरा कोई लफ्ज़ किसी घुमंड या गुमान में न लिख ले। आप रानो को मेरी बेटी बना दीजिए, मैं रानो को कुरान की तालीम खुद दे लूँगी। अब्बा खातून की अज्जो इनकसारी पे ना सिर्फ खुश थे बल्कि रानो भी फूले ना समा रही थी। खातिरदारी का सिलसिला जहाँ से मौकूफ़ हुआ था वहीं से शुरू हो गया, यानी मिठाई से सब मुँह मीठा करा दिया गया था। जब आप जैसी लड़की ऐसे जाहिल घराने में ब्याह करा सकती है तो हमारे जैसी घर में रानो जैसी अनपढ़ लड़की क्यों नहीं आ सकती? उनकी बेटियां मेरी तारीफ़ कर रही थी और मैं सोच रही थी अगर अब्बा ने ये अल्फाज सुन लिए या रानो बानो ने तो मेरी तो कम बख्ती आ जाएगी। मगर अजीब बात ये हुई कि जाते जाते वो खातून अब्बा से मेरी तारीफ़ कर गई और अब्बा ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। उनके जाने के बाद इतरा कर बोले, भाई हारून की घर वाली का इंतखाब हमने ही किया था। लोग कहते थे ये रिश्ता नामुमकिन है जो हो जाए, पर हम लेकर ही टले। यहाँ भी उन्होंने अपनी तारीफ़ का पहलू निकाल लिया था। रात जब मैं बिस्तर में लेटी तो मेरा अंग अंग दुख रहा था। जल्दी से बानो का रिश्ता भी तय हो जाए तो मेरी जान छूटे। मैं अभी सोच ही रही थी कि हारून वाशरूम से निकले और तौलिए से हाथ साफ करते हुए बोले, अब्बा आज तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे। मेरे लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। अब्बा और किसी की तारीफ़ करें, मैं मान ही नहीं सकती। हारून तौलिया टांग कर मेरे करीब भी बैठ गए। अब्बा कह रहे थे तुम बहुत समझदार हो। मुझे हंसी आ गई। हारून सरशारी की कैफियत में मुब्तला थे। मेरी पेशानी पर से बाल हटाते हुए कहने लगे, अब्बा कह रहे थे रानो और बानो की शादी की तैयारी में तुम अब्बा की अच्छी खासी मदद कर सकती हो। बाकी सब औरतें तो हर साल बच्चे पैदा करने में लगी हैं। अब्बा की आप समझ में आया है? और वो जो ख़ानदान पे बट्टा लगने वाली बात है वो, मैंने मुख्तसर कहा तो हारून हंस पड़े। अब्बा की वो बात भी ठीक है, रानो बानो की शादियाँ हो जाए, हम ये कालक भी धो डालेंगे। हारून, मैंने घूर कर देखा। वो मज़े से मुस्कुराते हुए लहाफ खोल रहे थे। यकीन करें आज बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं कर रहा, सख्त थकन हो रही है। इस आने जाने ने तो मेरी बिल्कुल ही मत मार दी। ऑन की भी स्कूल की छुट्टी, आज तो सोने दे। मैंने काहली से करवट बदली तो हारून कहने लगे, आज बानो की बात भी पक्की हो जाएगी, फिर तुम्हारी लंबी छुट्टी। हसीना खाला बता रही थी रिश्ता बहुत अच्छा है और उन्हें एक ही नज़र में बानो पसंद भी आ गई है। आज वो लोग बाकायदा सवाल डाल देंगे। तुम जल्दी से उनको नाश्ता करवाओ, 9 बज रहे हैं, हसीना खाला पहुंचने ही वाली होंगी। हसीना बेगम के नाम पे मुझे करंट सा लगा। मैं देख रही थी जो रानो बानी के रिश्ता पक्के हो रहे थे, इतनी ही तेज़ी से अब्बा और हसीना खाला के दरमियान बेतुकल्फ़ी बढ़ती जा रही थी। अब्बा बड़ी फ़राग दिली से हसीना खाला के कपड़ों की तारीफ़ किया करते थे। परसों कह रहे थे, भाई हसीना बेगम तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ सख्त जचती हैं। क्या मतलब था इन सब बातों का? मैं नतीजे पे पहुंचती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। खुदा न खास्ता हारून को या अजमत भाई को पता चल गया कि अब्बा ने दर पर्दा क्या चक्कर चला रखा है तो घर में अच्छी खासी क़यामत बर्पा हो जाएगी। कहाँ खो गई, जल्दी करो भाई। हारून तकरीबन तैयार हो चुके थे। मैं सोचो कि ये अलगार से बाहर निकल आए। ऑन उठ चुका था। मैं इन बाप बेटों को नाश्ता देकर खुद अपने कपड़े तैयार करने लगी। तौबा है, फिर तैयारी। अब 1 घंटा तुम अपने कपड़े प्रेस करने में लगाओगी। ठीक तो है तुम्हारे कपड़े, आज ऐसे ही चली जाओ। तुम्हें भी न जाने रोज़ाना तैयार होकर क्यों जाना होता है। हारून की वही झुंझलाहट। मैं चुपचाप कपड़े इस्त्री करती रही। हारून ने देखा ही यही था। उजड़े बालों वाली, मैले हुलिये वाली औरतें, ऐसे में मेरा साफ़ सुथरा रहना उन्हें खसूसी तैयारी ही लगता था। तैयार होने के बाद मैंने खुद पर तनकीदी निगाह डाली। ना तो मैं बड़े बड़े आवेज़े पहनती थी और ना ही मेरी कलाइयाँ चूड़ियों से सजी होती थी, ना ही चमक दमक के कपड़े मुझे पसंद थे। सादगी से चोटियाँ बांध कर मैं हमेशा ही कॉटन के कपड़ों में मलबूस रहा करती थी। मैंने आईने में खुद को गौर से देखा
تو مجھے محسوس ہوا واقعی میں اسمارٹ ہو گئی ہوں۔ پہلے کاٹن کے کپڑوں میں پھیلی پھیلی دکھائی دیتی تھی، اب میرا جسم بالکل سمٹ گیا تھا۔ گھر میں فراغت سے بیٹھے بیٹھے بار بار کچھ نہ کچھ کھانے کی اشتہا جاگتی تھی اور دوپہر میں نیند کا غلبہ ہو جانا تھا۔ اب یہ دونوں ہی باتیں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ صبح اکثر میں صرف ایک چائے کی پیالی پی کر گھر سے نکلتی تھی اور پھر اتنا لمبا سفر طے کر کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں میری بھوک مٹ جاتی تھی، شام تک مجھے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ اب اگر ماڈلنگ ختم ہو گئی ہو تو چلیں۔ ہارون نے مجھے آئینے کے سامنے محو پا کر ٹوکا تو میں ہنس پڑی اور ہارون کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ نے میرے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ ہاں، ابا کی باتوں سے تمہارے اندر فخر سا آ گیا ہے۔ ہارون کی ہمیشہ ایسی نرالی منطق ہو سکتی تھی۔ میں اپنے جسم کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے یقین تھا میری اسمارٹنیس کی وہ ضرور تعریف کریں گے، لیکن انجان بھر کر بولے، کون سی تبدیلی آئی ہے تم نے؟ وہی 2 ہاتھ ہے، وہی 2 ٹانگیں۔ میں نے ضد چو کر دونوں پاؤں پٹکے۔ اصل میں آپ میری اسمارٹنیس سے جل رہے ہیں، اپنی توند جو اتنی نکل آئی ہے، میری تعریف بھلا کیوں کریں گے؟ میں نے ہارون کو جوش دلایا اور ان کو جرسی پہنانے لگی۔ اچھا، تو تم یہ جتانا چاہتی ہو کہ وہاں جانے سے تم کمزور ہو گئی ہو اور میری بہنیں تمہیں کھانے پینے کو نہیں دیتی۔ میں آج ہی ابا سے کہوں گا کہ ان کی بہو شکایت کر رہی تھی کہ یہاں آنے سے انہیں فاقہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ کمزور ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیے ہارون، اس نے ہارون کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میری کوئی بات ابا سے یا رانو بانو سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو تو سمجھا سکتی ہوں، انہیں تو کیا سمجھاؤں گی؟ میں یکدم سنجیدہ ہوئی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے جو مجھے تم سے سمجھنی پڑے گی؟ اللہ کا شکر ہے بہت سمجھدار ہوں میں۔ حسب معمول ہارون تن کر کھڑے ہو گئے۔ جی ہاں، عقل تو آپ پہ ہی ختم ہے، بھولی نہیں ہوں ابھی تک۔ بانو کو بخار ہوا تھا، بجائے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے ابا روزانہ مزار پر جھاڑو رکھواتے تھے۔ میرے دن تنگ کرنے آ کر میں نے کہہ ہی دیا، بانو تمہارا سر خراب رہتا ہے، تم ڈاکٹر سے دوا لے لو، یوں ہی جھاڑو رکھوانے سے بخار تو ختم نہیں ہو جاتا۔ ویسے بھی تم لوگ اسے اگر صدقہ سمجھ کر کرتے ہو تو صدقے کے ساتھ علاج بھی تو سنت ہے۔ تو اس میری بات سمجھنے کے ابا نے میرے ہی عقیدے کو غلط قرار دے دیا اور آپ بھی شامل ہو گئے اور جان چھڑانا مشکل ہو گئی تھی مجھے۔ میں جھنجھلائی تو ہارون نے یکدم میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جذب سے بولے، جان چھڑانا تو ہمیں مشکل ہو گیا ہے، ہر روز نئی نئی ادائیں، آخر میں ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہارون کی مسکراہٹ اور شرارت سے بھری آنکھیں میں یکدم ساری خفگی بھول گئی، تو گویا مجھے ستایا جا رہا تھا۔ میں نے ہلکا سا پنچ ان کی توند پر ٹکا دیا۔ اون میری حرکت پر خوش ہو کر تالیاں بجانے لگا۔ میری اور ہارون کی ایک ساتھ ہنسی چھوٹ گئی۔ عجیب لوگ ہیں، بجائے مجھ سے بات کرنے کے کہہ رہے ہیں کہ ابا سے بات کریں گے۔ سوال ڈالنا تھا تو ڈال دیتے۔ مجھے مہمان خواتین کے اصرار پر جھنجھلاہٹ سی ہوئی۔ ویسے تو مجھ پہ واری صدقے جا رہی تھی اور اب سوال ڈالنے کی بات آئی تو مجھے ڈپٹ کر دیا، شاید ان لوگوں کے ہاں یہی رواج ہو۔ میں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں ابا کو بلانے کے گھر سے باہر نکل آئی۔ حسب معمول ابا پچھلے صحن میں حسینہ خالہ کے ہمراہ دھوپ سینک رہے تھے۔ ابا نیم دراز تھے اور حسینہ بیگم اسی چارپائی پہ بیٹھی ہنس ہنس کر پان چبا رہی تھی۔ یہ تو روز ہی کا معمول تھا۔ مہمانوں کو میرے سر پر چھوڑ کر حسینہ بیگم ابا سے مذاق فرمایا کرتی تھی۔ مہمان چلے جاتے تھے پر ابا اور حسینہ بیگم کی نشست ختم نہ ہوتی تھی۔ بس ان دونوں کی شادیاں ہو جائیں پھر میں بھی گھر بسا لوں گا۔ ہائے، یہ میرے کان کیا سن رہے تھے؟ میرے قدم نہ پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھے، وہیں جم گئے۔ میں تو سمجھتی تھی ابا یوں ہی، مگر یہ تو سچ مچ میرے کان تپنے لگے۔ پر میں اس محلے میں نہیں آؤں گی، بڑا قیامت ہے محلہ، میرا تو جینا حرام کر دے گا۔ حسینہ بیگم شرما کر بولی۔ ارے بھائی، تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری خاطر ہم یہ محلہ تو کیا دنیا ہی چھوڑ دیں گے۔ ابا کا عاشقانہ ڈائلاگ اور حسینہ بیگم کا کھلکھلا کر ہنسنا، میرا تو سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ میں لوگوں کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ پیچھے پلٹنا مشکل تھا۔ ناچار مجھے اپنی آمد کا احساس دلانا پڑا۔ ابا کے ساتھ حسینہ بیگم نے گڑبڑا کر پیچھے دیکھا۔ میں مجرم بنی کھڑی تھی، بامشکل خود کو سنبھالا۔ وہ مہمان خواتین آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں ابا کی طرف دیکھ ہی نہ پائی اور جلدی سے کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ پھر مجھ میں ہمت ہی نہ ہوئی دوبارہ اس کمرے میں جاؤں جہاں ابا حسینہ بیگم کے ہمراہ مہمانوں کے پاس جا رہے تھے۔ میں رانو بانو کے پاس ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ مہمان خواتین اٹھ کر چلی گئی۔ پھر حسینہ خالہ بھی چلی گئی اور میرے کانوں سے ابا اور حسینہ خالہ کے لفظوں کی باز گشت ہی نہ جا سکی۔ رانو اور بانو نے مجھ سے پوچھا یہ کہ میں یکدم چپ سی کیوں ہو گئی ہوں۔ میں نے سر کے درد کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ اس کے بعد میرا جی نہیں کیا کہ ان سے بات کروں۔ اتنی دیر میں ابا کی آواز آئی، ان کی آواز میں برہمی بھی تھی، جلال بھی۔ ہارون کی گھر والی کہاں ہے؟ اندر کمرے میں ہے ابا۔ رانو نے میری موجودگی کی اطلاع دی تو ابا رانو کے پیچھے پیچھے ہی اندر آ گئے۔ ابا کی بات سننے کے بعد میں اتنی شرمندہ ہو گئی تھی کہ سر اٹھا کر ابا کی طرف بھی نہ دیکھ سکی۔ کرخت لہجے میں بولے، آئندہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی چوری پکڑے جانے پہ ابا اتنی ہٹ درمی کا ثبوت دیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بے ساختہ میں نے چہرہ اٹھایا تو وہ سخت غصے میں نظر آئے۔
ला हौला वला कुआ था। वो सख्त गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए कमरे से निकल गए और मैं शशते रह गई। ला हौला वला तो मुझे पढ़नी चाहिए, उल्टा अब्बा ही मुझ पर पड़ गए। मैंने रानू और बानो की तरफ देखा, वो खुद सवालिया निगाहों से मुझे देख रही थी। आखिर क्या बात है हीरा भाभी, अब्बा इतना गुस्से में क्यों थे? मैं इन बेचारियों को क्या बताती। हाल बता, मैंने दिल में पक्का अहद कर लिया था कि आज ही हारून को सब कुछ बता दूंगी। मेरे यहाँ आने की पाबंदी इसीलिए लगा रहे हैं ना कि मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हारून को शाम को आना था, लेकिन ये क्या, आज हारून वक्त से पहले ही आ गए थे। कुछ देर वो अब्बा के पास बैठे, फिर मुझे लेकर निकल गए। आज इतने बुरे तरीके से बाइक चलाई थी हारून ने कि घर पहुँचने तक मेरे सारे जोड़ हुल गए। घर के सामने मोटरसाइकिल ऐसे रोकी गोया बस पट खाओ, और गुस्से में घर में दाखिल हो गए। मैं भी खुद को संभालती हाँफती कांपती अंदर पहुंची। हारून कहर आलूद निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने बामुश्किल तमाम खुद को संभाला। क्या अब्बा ने क्या कहा है कि तुम आइंदा अब वहाँ नहीं जाओगी? वो फट पड़े। हाँ, मैंने बड़े ज़ब्त से कहा। ठीक किया है अब्बा ने, हारून दांत पीस कर बोले। ऐसा लगता था कि मुझे खा ही जाएंगे, मगर मेरा कसूर क्या है? मुझे गुस्सा आ गया। बजाय इसके कि आप अब्बा को समझाते, उल्टा मुझे क्यों समझाता मैं अब्बा को? हाँ, कसूर तो सरासर तुम्हारा है। मुझे पता था आप यही कहेंगे, मैं चिढ़कर बोली। अपनी खामियां छुपाने के लिए दूसरों को निशाना मत बनाइए। क्या खामी है हमारे अंदर? हारून मजीद मुश्तिल होकर बोले। यही कि बानों का रंग थोड़ा सा सांवला और कुछ सेहतमंद है, ये उसकी खामी है क्या? मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, फजूल बात मत करिए। जो बात है वो करें। हिम्मत है तुम्हारे अंदर बात सुनने की? हारून घर आए। मुझ में तो है, शायद आप में नहीं होगी, मैं दो बदो बोली। जो ख़वातीन बानों के रिश्ते के लिए आई थी, उन्हें तुम पसंद आई थी और उन्होंने तुम पर सवाल डाला है। अब्बा उनकी सरकत पर सख्त गुस्से में है, और इससे ज़्यादा मैं तुम पर। तुम जो बच्ची बनी रही हो, बेहाता होने के कोई रंग नहीं होता तुम्हारे ऊपर। क्या बेहाता है? इस तरह रहती जिस तरह तुम रहती हो, ना जेवर ना चूड़ियाँ। हारून के गैज़ो गदब पर मेरा मुँह खुले का खुला रह गया। उनका बस नहीं चल रहा था कि मेरे इस जुर्म पर मेरा सर ही फाड़ डालें। अब्बा तुमसे सख्त खाइफ और क्यों ना हो, उनकी बच्ची पे से निगाह उठाकर लोगों की तुम पर जाएगी तो मैं क्या अच्छा लगेगा? आखिर किस चीज़ की कमी हमारे पास? अच्छा पहनती ओढ़ती हो, तुम्हारी तरह स्मार्टनेस के भूत ने उनकी उम्रों को छुपा नहीं रखा। हारून बेवजह धाड़ रहे थे और मैं गुंग थी। मैंने तो कभी रानू और बानो का बुरा ही नहीं चाहा, फिर ये कैसे हो गया? मैं सख्त कबीदा खातिर थी, उधर से इल्ज़ामों की बौछार थी। मुझे तो पहले ही आसार नज़र आ रहे थे। रोज़ 2-2 घंटे तैयारी में लगाए जाते थे। ला हौला वला कुवा था। हारून कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी बीवी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। लोग अंधे हो गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? न जाने कैसे कैसे लोग मुंह उठाकर चले आते हैं। अब्बा ने तो वो सुनाई उन्हें कि दोबारा उधर रुख नहीं करेंगे। साथ में मैं हसीना बेगम का भी पत्ता काट आया हूँ। वो ही लाती ऐसे ऐसे उठाई गिरों को लाकर। सही कहती थी मिनी बाजी, जैसी वो खुद है वैसे ही रिश्ते लाएगी। अब्बा को वार्निंग दे दिया मैंने, अगर हसीना बेगम अब हमारे घर में नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल जाकर हसीना बेगम को ऐसी सुना कर आऊँगा कि इस घर का तो क्या मोहल्ले का भी रुख नहीं करेगी। सच? मेरे मुँह से बेसाख्ता निकला। तो हारून ने घूर कर मेरी तरफ देखा। अब्बा को पता है मेरी खोपड़ी उल्टी, जो कहता हूँ वही करता। अब तक डरते हैं मुझसे। तो गोया सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हसीना खाला का पत्ता आपो आप साफ हो गया। आप सच कह रहे हैं हारून। मैं खुशी के साथ हारून से लिपट गई। मेरी इस बेसाख्ता हरकत पर हारून हैरान रह गए और मैं सोचने लगी, जिस बात का हारून को नहीं पता, क्या ज़रूरत है बताने की? मैं अब्बा का भरम रख लूँगी और कौन सी इससे इज्जत कट जाएगी। समझो ये किस्सा पारीना हो ही चुका। हारून मुझे घूर रहे थे। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? मैंने नज़रें चुरा ली और सोचा, जिस बात का हारून को नहीं पता उसको बताने की क्या ज़रूरत है? अब्बा का भरम रह जाए, ये बड़ी बात है। आखिर मैं स्मार्ट हो ही गई, यहाँ तक कि मेरे रिश्ते भी आने लगे। ये क्या कम खुशी की बात है? हारून की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मेरी दोनों कलाइयाँ सख्ती से पकड़ ली। अब्बा से कहता हूँ बैंक से कम तुम्हारी चूड़ियाँ निकलवा दे, ताकि दोनों हाथों में सोने की चूड़ियाँ हो तो कम अकल लोग समझ सके कि तुम कवारी नहीं ब्याहता हो। हारून, मेरी खुशी की इंतहा ही ना थी। आप बेफिक्र रहिए, मेरे कितने भी रिश्ते आ जाए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं खिलखिलाए। फिर मासूम सी शक्ल बनाकर हारून की दुखती रग छेड़ते हुए बोली, जेवर पहनने से एक मसला तो हल हो जाएगा कि मेरे रिश्ते आना बंद हो जाएंगे, लेकिन उन डाकुओं का क्या होगा जो इस बात के मुंतज़िर है कि मैं जेवर पहनूं और वो डाका डालें? मेरा ख्याल था कि हारून शर्मिंदा होंगे, लेकिन तौबा करें, डिठाई से अंसर मेरी कलाई में रोड़कर मुझे खुद से करीब कर लिया। ये अब्बा का घर नहीं, मेरा घर है। यहाँ हर उठाई गिरा मुंह उठाकर नहीं चलाता, समझी तुम? अच्छी तरह से समझ गई। मैंने अब्बा का भरम रख लिया था और नेकी ने मुझे अजर से नवाजा था। अज़वाजी ज़िंदगी में छोटे छोटे हादसात ज़िंदगी को कितने मोड़ देते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस मामूली वाक़या के बाद हारून की तवज्जो और चाहत मुझ पर दुगनी हो जाएगी, ये मैंने कहाँ सोचा था। और ये था खूबसूरत सा नावल और इसमें यह था कि एक लड़की अपने
موٹاپے سے تنگ ہوتی ہے. اس میں 4 پیجز شاید اسکپ ہیں، اور جو کہ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے تب اندازہ ہوا جب میں پڑھ رہی تھی، تو پھر میں نے اسی سیکوینس سے پڑھا. تو مطلب یہی تھا کہ وہ بیچاری بہت جدوجہد کرتی ہے، بہت ان کے رشتے کے لیے کرتی ہے، اور جس چیز کا اس کے سب سے زیادہ ایشو تھا ویٹ کا، اس کا ویٹ خود بخود ہی کم ہو گیا ٹینشن کی وجہ سے. اور مطلب بہت اچھا رشتہ تھا ان کا آپس میں، نوک جھوک، فنی تھوڑا سا تھا بٹ مزے کا تھا. تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا ناولٹ کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.